علامہ صاحب آپ سے میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ امام عالی مقام کا جو ٹائٹل ہے، ایک تو یہ ٹائٹل کیا ہے اور یہ کیوں امام حسین کو دیا گیا، اور پھر جو ان کی شہادت تھی اس سے آج کے دور میں ہمیں کیا اسباق ملتے ہیں، ہم کیا سیکھ سکتے ہیں؟ جہاں تک تعلق ہے ان کے لفظ امام ان کے لیے جو ہم استعمال کرتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ما رأى المسلمون حسنا فهو عند اللہ حسن۔ امت مسلمہ جس بات کو اچھا سمجھ کر استعمال کرنا شروع کر دے تو یقین کر لو، تسلی تمہیں ہو جانی چاہیے، تمہیں اطمینان ہونا چاہیے کہ اللہ کے ہاں یہ اسی طرح شمار ہو رہا ہے جو تم سمجھ رہے ہو۔ جی ان اللہ تعالی لا یجمع امت محمد علی ضلالۃ۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد گرامی ہے کہ اللہ میری امت کو جس بات پہ اکٹھا کر دے، ان کا اجماع ہو جائے تو سمجھو وہ بات اللہ کے ہاں ہدایت ہے، وہ دین اور شریعت ہے۔ آج امت مسلمہ اس بات پر اکٹھی ہے۔ آپ جس سے بھی آپ کہہ رہی امام حسین، میں کہہ رہا ہوں امام حسین، ڈاکٹر صاحب بول رہے ہیں، علامہ ترابی صاحب، ہر بندہ بغیر کسی تفریق، میں جتنی کتابیں اسلاف کی پڑھی، حتیٰ کہ سیر و اعلام النبلاء، سیر و اعلام النبلاء ایک بڑی ہماری مارکۃ الآراء کتاب ہے، علامہ اس ذہبی رحمۃ اللہ علیہ اس کے مصنف ہیں، وہ فرماتے ہیں حضرت امام حسن اور امام حسین کے بارے میں، وہ فرماتے ہیں هو الامام الشریف الکامل، اللہ اکبر، هو الامام الشریف الکامل سبط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وریحانتہ، کہ یہ امام حسن اور حسین کون فرماتے ہیں؟ یہ امام ہیں، اور امام بھی کون سے؟ الشریف، جو سید ہیں۔ جی الشریف کا مطلب عربی میں ہوتا ہے سید، اور پھر فرمایا الکامل، امام بھی وہ جو کامل ہیں، جن کے اندر کوئی نقص نہیں۔ علامہ اقبال مجھے یہاں پہ یاد ہے، فرماتے ہیں ایک بھی پتی اگر کم ہو، ایک بھی پتی اگر کم ہو تو وہ گل ہی نہیں، ایک بھی پتی اگر کم ہو تو وہ گل ہی نہیں، جو خزاں ندیدہ ہو بلبل وہ بلبل ہی نہیں۔ تو فرماتے ہیں اگر گلاب کے پھول کی ایک پتی جھڑ جائے تو میں اس ناقص پھول کو گل نہیں پھر کہتا، میری طبع اس کی اجازت نہیں دیتی۔ تو یہاں حضرت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام خود ان کے بارے میں فرما رہے ہیں ہما ریحانتا یا من الدنیا کان یشمہما و یضمہما۔ صحیح بخاری کے الفاظ جو بھی میں نے شروع میں پڑھے، وہ فرماتے ہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں یہ میرے پھول ہیں، یہ نبوت کی زبان عطر سے فرمایا کہ حسن و حسین میرے پھول ہیں۔ اور جامع ترمذی کی روایت جو میں نے آخر میں پڑھی، کان یشمہما، آپ ان کی خوشبو سونگا کرتے تھے، آپ کو ان سے خوشبو آیا کرتی تھی۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ جن کو نبی پاک نے جنتی نوجوانوں کا سید امام کہا ہے، وہ اہل جنت کے نوجوانوں کے امام ہیں، تو ہماری دنیا کے اندر بھی وہ ہمارے امام ہیں۔ اس لیے ہمارے قاضی سلیمان مستور پوری رحمۃ اللہ علیہ نے اردو زبان کی تاریخ میں بر صغیر کی دنیا میں سب سے پہلی جو کتاب لکھی نا سیرت مبارکہ پر، باضابطہ مستند مکمل کتاب، اس کا نام ہے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس میں جگہ جگہ پہ وہ لکھتے ہیں امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام، اور حضرت علی المرضیٰ کے نام کے ساتھ پتہ کیا لکھ رہے ہیں؟ لکھتے ہیں ابو الائمۃ العظام، سبحان اللہ، عظیم اماموں کے باپ، عظیم اماموں کے باپ۔ تو یقیناً آپ تو ہمارے لیے، اور حضرت قاضی سلیمان، مجھے سید محمد، مجھے وہ بات یاد آئی، بھوپال کے جو نواب تھے، ریاست بھوپال کے سربراہ نواب سید صدیق الحسن خان رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑا ایک نام ہے، بہت بڑے محدث مفسر قرآن، تقریباً 500 کتابیں ان کی، عربی میں، فارسی میں، کئی جلدوں میں، تاریخ پر، سیرت پر، اور اس طرح حدیث پر، تفسیر پر، وہ ان کی کتاب مستقل، اس کا نام ہے تشریف البشر، تشریف البشر بذکر الائمۃ الاثنی عشر، کہ 12 ائمہ کرام جو اہل بیت کے ہیں نا، ان کا جب ہم ذکر خیر کرتے ہیں تو ذکر خیر کرنے والے کے شرم میں اللہ اور اضافہ کر دیتا ہے، اس کی عزت میں اضافہ ہوتا ہے ان سے محبت کرنے کی وجہ سے۔ تو سیدنا امام حسین علیہ السلام کی جو سیرت مبارکہ اور پھر آپ کی شہادت جو ہے، اس سے میں جو اسباق ملے، سب سے پہلا حق کا ساتھ دینا، حق کے ساتھ کھڑے ہونا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، آپ نے جس کو حق سمجھا اس پہ کھڑے ہو گئے، اللہ کے لیے کھڑے ہونا، للہ، اللہ کے لیے، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین۔ تیسری بات، اور استقامت کے ساتھ
پوری پھر جرت کے ساتھ استقامت کے ساتھ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، اللہ کے فرشتے بھی پھر ان پہ نازل ہوتے ہیں. تو استقامت آپ نے ہمیں وہاں پہ استقامت دکھائی. اور چوتھی بات صبر. اللہ کی راہ میں جب بندہ نکلتا ہے قربانیاں دینا پڑتی ہیں، اور ان قربانیوں پہ پھر صبر. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اور فرمایا وما صبرک الا باللہ. صبر جو ہے یہ حضرت امام حسین سے بڑھ کر کسی نے دکھانا کہ آپ کے سامنے آپ کے بیٹے، آپ کے فرزند شہید ہوئے، بانجے شہید ہوئے، آپ کے رفقاء مخلصین وہ شہید ہوئے، مگر آپ استقامت کا پہاڑ بن کر حتیٰ کہ ہاتھوں پر. یہ تہذیب و تہذیب جو کتاب ہے نا، یہ امام ابن حجر الاسقلانی کی کتاب ہے، جلد نمبر 7 میں علی اصغر اللہ اکبر کو ہاتھوں پہ اٹھایا ہوا ہے. ظالموں کا تیر آ کر حلق میں پیوست ہوا، خون کا فارہ پھوٹا. آپ نے آنکھیں آسمان کی طرف اٹھا کے اللہ سے عرض کیا اللہم حون علی ما نزل بی، اللہم حون علی ما نزل بی فإنہ لا یکون احبن علیک من فصیل. اے اللہ جو اتنا بڑا میرا امتحان تو نے لیا ہے، اللہ مجھے اس پر مزید صبر کی توفیق عطا فرما. اللہ اکبر. تو یہ ہمیں یہاں سے سبق مل رہا ہے. اور پانچویں بات یہ ہے وفاداری. آپ نے مسلم بن عقیل کے جو بھائی تھے نا، راستے میں جب خبر ملی نا تو آپ نے اس موقع پر اللہ اکبر ان مسلم بن عقیل کے عزیزوں نے کہا، بھائیوں نے کہا کہ ہم تو واپس کسی قیمت بھی نہیں جائیں گے. تو آپ نے فرمایا تمہارے بغیر میں نے جی کے کرنا کیا ہے؟ وفاداری اپنے رفقاء کے ساتھ، اپنے عزیزوں کے ساتھ. وہ اسباب ہیں، وہ اصول ہیں، اگر ہم انہیں زندگی کا حصہ بنا لیں تو ہم بھی ہر امتحان میں جو ہے وہ سرخرو ہو سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ اس پہ روشن ڈالے گا، کیونکہ ان کی سرداری کی جو نسبت رکھی گئی وہ نوجوانوں سے رکھی گئی، لیکن دور حاضر میں کیا بچہ، کیا بوڑھا، کیا جوان، ہم سب انہیں اپنا سردار مانتے ہیں. تو نوجوانوں کے لیے بالخصوص کیا ان کی زندگی سے سبق حاصل ہوتا ہے اور کیسے ہم اپنی زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں؟ بسم رب محمد کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم. جیسے کہ قبلہ شاہ صاحب نے ابھی ارشاد فرمایا، ایک تو وہ میں اصول برکت کے لیے اس میں اپنی عقیدت کا اظہار جو ہے وہ بھی شامل کرتا چلوں کہ ایک طویل تاریخ ہے حضرت امام حسین علیہ السلام کو مخاطب کرتے وقت علیہ السلام کہنے کی، اور بڑی تفصیل سے قبلہ شاہ صاحب نے اس پہ روشنی بھی ڈالی. میں ساتھ اپنے سامعین و ناظرین تک یہ خیر بھی منتقل کرتا چلوں کہ صحیح بخاری کے جو مرتب کرنے والے ہیں جناب محمد بن اسماعیل البخاری علیہ رحمہ، جنہوں نے صحیح بخاری کو مرتب کیا ہے، وہ جہاں جہاں خانوادہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا احوال مرتب کرتے ہیں، یعنی اس پاکیزہ گھرانے کے پاکیزہ افراد کا ذکر کرتے ہیں، تو شاہ صاحب اس کی تائید کریں گے کہ وہاں وہ بھی آپ کے اسم گرامی کے ساتھ علیہ السلام ہی لکھتے ہیں، اور اسی کو لکھنا جو ہے وہ مناسب تصور کرتے ہیں. 48 مقامات پر 48 مقامات جی بے شک ایسے 48 مقامات ایسے ہیں جہاں پر آپ کے اسم گرامی کے ساتھ علیہ السلام اس خانوادی سے جو ہے وہ اپنی محبت کا، عقیدت کا اظہار کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. اور بحمدی تعالیٰ پوری امت جو ہے اس کے تمام مکاتب میں میں دیکھتا ہوں کہ ایسی بہترین اور روشنی دیتی ہوئی مثالیں ہمارے پاس موجود ہیں جہاں لوگ اپنا ہدیہ سپاس اس گھرانے کو پیش کرتے ہیں. اور کیوں نہ پیش کریں، یہ صرف محبت کے اظہار کا جو کرینہ، سلیقہ اور روایت ہے، یہ صرف مسلمانوں کے یہاں نہیں پائی جاتی، بلکہ یہ ایک ایسی عالمگیر قربانی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس کا اعتراف دنیا بھر کے جو اعتدال پسند لوگ تھے، حق پرست لوگ تھے، انہوں نے اپنے اپنے زمانوں میں اس پر اپنی گواہی پیش کی ہے. آپ تصور کیجئے ماضی قریب کی سب سے بڑی حریت پسند شخصیت جو ہے نیلسن منڈیلا، ہم سب جانتے ہیں، اور دنیا میں شاید ہی کسی آباد بستی میں ایسا کوئی شخص موجود ہو جو ان کی اس شخصیت سے جو ہے وہ معترف نہ ہو، اس کا اور اس کے کام سے، ان کے کنٹریبیوشن سے واقف نہ ہو. نیلسن منڈیلا جیسی معتبر شخصیت جو ماضی قریب میں انسانی آزادی اور فکر کے حوالے سے ایک معتبر ترین حوالہ تصور کیا جاتا ہے نا، ایسا مضبوط استعارہ ہے. وہ اپنی بایوگرافی کے اندر جو ان کی سوانح عمری ہے لانگ وے ٹو فریڈم، اس کے دیباچے کے اندر یہ لکھتے ہیں کہ اتنی طویل جلا وطنی کی جو صحبتیں تھی قید و بند کی، اس کے اندر کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ قید تنہائی جب بہت طویل ہو گئی تو کئی مرتبہ رات کو میں نے یہ خیال، یعنی اس نے مجھے غلبہ پا لیا مجھ پر کہ
شاید اب مجھے جو ہے وہ ٹیبل پہ بیٹھ جانا چاہیے اور کمپرومائز کر لینا چاہیے، کوئی مصلحت اختیار کر لینی چاہیے، کوئی معاملہ جو ہے وہ طے کر لینا چاہیے. اور کہتے ہیں کہ میں رات بھر اس غلبے میں رہتا کہ کب صبح جو ہے وہ طلوع ہو اور تاکہ یہ بات ہو سکے. کہتے ہیں صبح جو شخص مجھے کھانا دینے کے لیے آتا، میرے دل میں ارادہ ہوتا کہ میں اس سے پہلی بات یہی کروں گا کہ میری جو ہے وہ صاحب اقتدار لوگوں کے ساتھ بات کروائی جائے. لیکن وہ کہتے ہیں کہ نہ جانے کہاں سے جب سورج طلوع ہوتا تو سورج کے طلوع ہونے کے ساتھ وہ جو دھیمی سی ٹھنڈی روشنی ہوتی ہے اس کے دوران اس روشنی کے اندر میری آنکھوں کے سامنے حضرت امام حسین کا کردار جو ہے وہ چمکنا شروع ہو جاتا، اور وہ مجھے یہ روشنی عطا کرتا کہ اگر ایسے عظیم المرتبت خانوادے کے افراد تمام تر حق اور سچ پر ہونے کے باوجود ظلم اور استبداد کے سامنے کھڑے ہو سکتے ہیں تو میرے پاس تو اپنی قوم کی آزادی کے لیے بہت سارے جواز موجود ہیں. سو اس سے ہمیں یہ خبر ہوتی ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام وہ ہستی ہیں کہ جن سے اپنوں غیروں نے، ہر زمانے کے نوجوانوں نے، بوڑھوں بزرگوں نے، ہر ایک کے لیے اس آپ کی زندگی کے اندر آپ کے سنوانے اور آپ کی جد و جہد، میں آپ کی سنوانے کو جد و جہد سے تعبیر کرتا ہوں. یہ جو ایک عظیم الشان اللہ کے ساتھ، اللہ کے پیغام کے ساتھ، اللہ کے محبوب رسول کے لائے ہوئے نظام کے ساتھ غیر مشروط وفاداری کی یہ جو مثال ہے، میں سمجھتا ہوں رہتی دنیا کے سارے انسانوں کے لیے یہ ایک ایسا خوبصورت استعارہ ہے کہ جب جب حق اور باطل کے درمیان جنگ قائم ہوگی، جب کہیں کسی جگہ پر برسرے پیکار ہوں گے، میدان میں اتریں گے، تو حق پرستوں کے لیے امید کا سب سے مضبوط استعارہ اور حوالہ جو ہے وہ کربلا اور حضرت امام حسین علیہ السلام اور آپ کے رفقا کی قربانی ہے. دنیا تک وہ یاد رکھا جائے گا. علامہ صاحب، آپ سے میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ واقعہ کربلا کو جب ہم پڑھتے ہیں تو ہم نے دیکھا کہ اصولوں کی خاطر ایک قربانی کی داستان ہمیں ملتی ہے، لیکن دور حاضر میں مقامی افسوس ہے کہ بہت سارے ایسے ممالک ہیں جو کہ پولیٹیکل انٹرسٹ ایک ٹرم بڑی یوز ہوتی ہے، اس کی خاطر بہت سارے اصولوں پر ہم کمپرومائز کر لیتے ہیں. تو یہ کس حد تک غلط ہے اور اس داستان سے سیکھتے ہوئے ہم کیسے اپنی زندگی جو بہتر کر سکیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد. بات یہ ہے کہ حق اور باطل، اگر حسین کربلا میں شہید نہ ہوتے تو اسلام مٹ جاتا. وہ مٹانے والے اسباب کیا تھے؟ ملوکیت اتنی چھا گئی کہ جب حسین مدینے سے چلنے لگے ہیں تو جناب ام سلمہ سلام اللہ علیہ کی ذات کہتی ہے، میرے لال، میرے بیٹے، میں نے تیرے نانا جان سے سنا تھا آپ نہ جائیں. تو کہتے ہیں نانی جان جو آپ فرما رہی ہیں میرے نانا نے سچ کہا ہے، لیکن خرجت من المدینہ آمر بالمعروف وانہی عن المنکر. نانی اماں تو دیکھیں ہمارے سامنے اللہ کے دین کو جھٹلایا جا رہا ہے، میرے نانا کی مسجد میں جھٹلایا جا رہا ہے، میرے نانا کی شان میں گستاخی کی جا رہی ہے، اللہ کی توحید کا انکار کیا جا رہا ہے، نبی کی نبوت کا انکار کیا جا رہا ہے. اور یہ کہہ رہے ہیں نہ کوئی وحی آئی تھی نہ کوئی فرشتہ آیا تھا، یہ تو ہمیں ملا ہے ہماری طاقت کی وجہ سے. اب اسلام میں جو آئین اللہ تعالیٰ کے تھے، حلال کو حرام کیا جا رہا ہے، حرام کو حلال کیا جا رہا ہے. اتنے اسباب آ گئے تھے کہ اس وقت فرمایا کہ اب مجھ پر امر بالمعروف کرنا واجب ہو چکا ہے. نانی اماں نہی عن الواجب ہو چکا ہے. نانی اماں میں اقتدار کے لیے نہیں جا رہا. کہا اچھا بیٹا آپ جائیں لیکن مخدرات عصمت طہارت کو رسول کی بیٹیوں کو نہ لے کر جائیں. کہا نانی اماں یہی تو بات ہے، یہی تو میرا مقصد، اگر یہ نہ گئی تو میں اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہوں گا. اور شہدادوں کی جنگ کہنے والوں، جنگوں میں کوئی اپنے 9 دن کے بچے کو لے کر نہیں جاتا، جنگوں میں کوئی 3.5 سال کی بیٹی کو لے کر نہیں جاتا، جنگوں میں کوئی 4 سال کے بچے کو لے کر نہیں جاتا، جنگوں میں بوڑھوں کو لے کر، کسی جنگ میں نبی نے بوڑھوں کو اجازت نہیں دی. جہاد کے بھی احکام ہیں، شریعت کے بھی احکام ہیں، لیکن ان کا جانا میرے ساتھ لازمی ہے، اس لیے کہ میں دور دور سے دیکھ رہا ہوں کہ ملوکیت چھا گئی ہے. میرے نبی نے جس توحید کے ڈنکے بجائے تھے، کلمے پڑھوائے تھے، اس کو فسانہ کہا جا رہا ہے، فرشتوں کی نفی کی جا رہی ہے، انبیاء کی نبوت کو جھٹلایا جا رہا ہے. اب مجھ پر واجب ہو گیا تو میں جاؤں. پھر مکے میں گئے ہیں تو مکے میں بھی وہاں علامہ ابو العلا مودودی لکھتے ہیں کہ اتنے ہزار لوگ احرام کی حالت میں خنجر و بھالے لے کر رہے تھے کہ ہم یہاں ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے.
کہا حرمت کعبہ سلامت رہے، جنگل میں آبان میں چلے جائیں، وہاں نہ کوئی میڈیا تھا، نہ کوئی مبصرین تھے، نہ کوئی ناظرین تھے، جنگل میں کیوں گئے؟ کہا جنگل کی ہوا تو دیکھے گی نا، ذات خدا بھی تو دیکھے گی نا، جنگل میں جاؤں گا جو باطل ہے وہ سامنے آ جائے گا، جو حق ہے دنیا دیکھ لے گی، جس کو میرے نبی نے، تمام انبیاء نے محنت کی تھی توحید، وہ بھی دیکھ لے گی، اور میں اس نبی کا، اس اللہ کے محبوب کا محبوب ہوں جس کے لیے نبی نے فرمایا تھا یا اللہ میں حسین سے محبت رکھتا ہوں، تو بھی حسین سے محبت رکھ، جو حسین سے محبت رکھے تو اس سے بھی محبت رکھ۔ تو یہ ساری چیزوں کے اسباب بنے تو حسین کو کربلا کے لک و دک سارا میں آنا پڑا، اور پھر جب کہا نا اللہ اکبر تو یہ صدا زمین سے لے کر آسمان تک پہنچی، یہ معمولی صدا نہیں تھی، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ تو اس کے بعد یہ ساری چیزیں آنی، باطل کو دکھانے کے لیے، حق کو سمجھانے کے لیے یہ واقعہ کربلا ہوا۔ جوانوں کی بات ہے، اور جوانوں اللہ تمہاری جوانی سلامت رکھے، حسین نے اکبر جیسا جوان دے کر بتایا ہے کہ جب مقصد توحید ہو، جب مقصد دین و اسلام ہو تو بچے ہی چاہیں وہ افضل ہے، رشتہ دار پیارے ہوتے ہیں، بھانجے پیارے ہوتے ہیں، نواسے پیارے ہوتے ہیں، بھائی پیارے ہوتے ہیں۔ جب مقصد عظیم تھا تو اللہ کی عظمت کے سامنے یہی کہا، حسین کی بہن نے، رسول کی بیٹی نے، میرے اللہ تیری بارگاہ میں یہ چھوٹی سی قربانی، اس کی نسبت یہ چھوٹی ہے لیکن کائنات میں ایسی قربانی بالکل ایسے